الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آج ہم بات کریں گے عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدائش کیسے ہوا۔ دیکھو، بہتر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ہم تھوڑی سی وضاحت کر کے بتاتے ہیں کہ اس طرح ہوا تھا معاملہ۔ دراصل ہوا کیا تھا، زکریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے تھے، اور ماں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خالہ تھے، یعنی کہ ہمارے یہاں موسیٰ جی بولتے ہیں ہندوستان میں، میواتی میں۔ تو زکریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے بڑھاپے میں لڑکا ہوا تھا، اس کا نام یوحنا رکھا گیا۔ تو لوگ ہنسے، وہ اس ٹائم بھی، دیکھو بڑھاپے میں اولاد ہو گئی، اور آج بھی لوگ ہنستے ہیں اگر بڑھاپے میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو 80-90 سال کی عمر میں، لیکن اللہ کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے بھائی۔ اور اس کو بھی اس کی جو ہے زکریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی گئی تھی کہ آپ کے لڑکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا، پہلے کی کتابوں میں عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر تھا، ایک کنواری گربھوتی ہوگی اور وہ لڑکا جنے گی۔ تو معاملہ کیا ہوا، ماں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کنواری گربھوتی ہو گئی۔ اب ہونا کیا تھا کہ یہ جو عیسیٰ کی روح ہے نا، عیسیٰ کی روح، اس کو اللہ نے پہلے ہی چن لیا تھا۔ پہلے کب؟ دادا آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈالنے سے پہلے تمام کائنات اور مخلوقات میں جو ایمان والی، مطلب جو ایمان والے تھے، دیکھو ایمان والے کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کی اس بات پر بھروسہ کیا، اللہ نے کہا کہ بھائی ہم انسان کو اسرافل بنا دیں گے، تو ان کے ساتھ کھڑا کیا تھا عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو وہاں سے اللہ نے ڈالا عیسیٰ کو ماں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گربھ میں، اور ڈیٹیل پہلے سے ہی تھی کہ کنواری گربھوتی ہوگی اور وہ لڑکا جنے گی، ٹھیک ہے۔ تو ماں مریم علیہ الصلوۃ والسلام گربھوتی ہو گئی، کنواری ہی۔ اب پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا بچہ بھی ہے پیٹ میں، لیکن دھیرے دھیرے بھائی دیکھو، آپ بھی جانتے ہیں جب بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے تو کئی نشانیاں آ جاتی ہیں، نشانی آتی گئی اور دھیرے دھیرے احساس ہوا کہ اس کے پیٹ میں بچے ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا یار یہ تو بڑا لفڑا ہے بہن چو۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اے ہارون کی بہن مریم، تو نے اچھا نہیں کیا، تیرا بھائی تو ایسا نہیں تھا۔ اور لوگوں نے بہم ڈانٹ لیا زکریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، بولو زکریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے زکریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے آروں سے چیر دیا، اگر اس نے بہت غلط کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو زکریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ تہمت لگی تو وہ اللہ کا گروہ، اور اس نے کہا اللہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، ہے پرمیشور میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یہ لفڑا کیا ہوا۔ تو زکریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا گیا کہ یہ اللہ کی چنی ہوئی روح ہے، اور تجھے اس کا جو ہے تیرا یہ فیصلہ، یہ تہمت والا جو فیصلہ ہے یہ حشر میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال زکریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جو آروں سے چیر دیا۔ اور اب ماں مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ایسی باتیں ہو جاتی ہیں ظاہر کے خلاف جو ہوتا ہے نا، تو اس کو کوئی گلے نہیں لگاتا ہے، یہ دھیان رہے۔ تو وہ چھپتی ہوئی جھاڑوں کے پیچھے چلی گئی اور ایک کھجور کے تنے کو پکڑ کر وہاں بیٹھ کے رونے لگی، کاش ایسا ہوتا بھائی جو ہے میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، اور لوگ مجھے بھول جاتے کہ مریم بھی تھی، کہیں بھولی بسری ہو جاتی لوگوں کی نگاہ میں۔ لیکن اللہ نے تو بھائی دین کو چلانا تھا، اللہ نے عیسیٰ کو دین بنایا تھا۔ کیسے بنایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اللہ تو اس بات کو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہم انسان کو اسرافل بنا دیں گے، اور چن کے روح کھڑی کری تھی دادا آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈالنے سے پہلے۔ دادا آدم کے نہیں ڈالا گیا تھا عیسیٰ کو، اسی لیے بغیر باپ کے ہیں، یہ دھیان رہے۔ تو میرے بھائی جب ظاہر کے خلاف بات آتی ہے نا تو بہت دقت ہوتی ہے۔ پھر باپ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہیں منگنی پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن منگنی ہونے کے بعد میں جو ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا میں تو نہ لاؤں کہ بھائی آگے تو کنواری کے بالک ہو، لیکن سمجھایا بھائی ایسا نہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بہت سوال جواب ہوئے، ماں مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو بتا کس کا بچہ ہے؟
ماں مریم علیہ السلام نے کہا کہ آسمان سے آیا ہے، قرآن میں جس کی ڈیٹیل ہے آپ غور کر کے دیکھ لینا، ٹھیک ہے نا، آسمان کا نام ہے وہاں، آسمان سے آئے، بھاشن دینے سے کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ تو ایسے عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، پھر بعد میں اس کو یوسف علیہ السلام لے بھی گئے، اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے شروع سے ہی، پیدائش سے لے کر پھر جب سولی لگی تب بھی ایسا ہی ہوا، مارا گیا بکریوں کا چرواہا۔ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ کا قتال ہو گیا، عیسیٰ نے کہا ہی نہیں میں تو یہ روز زندو، لوگوں نے نہیں مانا، لوگوں تو بھوت آ، ارے بھائی بھوت کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اور سایہ کے کبھی ہاتھ نہیں لگتا ہے، بلکہ سمجھایا ہے یروشلم واسیوں کو، تو ان کے سمجھ میں آئی کہ یہ بھوت نہیں ہے، اور لوگوں کے سمجھ میں آئی کہ یہ مسیحا ہے کثرت کرنے والا، تو لوگوں نے اس کو مانا۔ بطرس نے تو پہلے ہی مان لیا تھا، اور باقی مانا جب تھا جب یہ واقعہ ہو گیا۔ کون سا واقعہ؟ اب جو بکریوں کو چرواہا وہ مارا گیا اور عیسیٰ بچ گئے، تو یروشلم واسیوں نے اس کو دمشق کی طرف بھیجا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ میرے بیٹے عیسیٰ دمشق پہ آئیں گے، خانہ کعبہ پہ آئیں گے، پھر اکثر لذیذ پہ آئیں گے، بھائی آئیں گے پھر چوتھے آسمان پر چڑھیں گے، ہے نا، پھر نیچے اتریں گے، پھر چڑھیں گے، بھائی واہ کیا ونڈرفل تصویر ہے، دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے، بلے بلے میرے بھائی۔ پہلے مسیحا ہے، وہ زمین کی سیاحت کریں گے، کثرت کریں گے، ابلیس کے سجدوں سے زیادہ سجدے کرنے ہیں اس کو، اور ہر شیاطین کے عمل سے زیادہ عمل بنانے ہیں عیسیٰ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو پیدائش سے لے کر اور پھر جو واقعہ ہوا، جو بکریوں کا چرواہا مارا گیا اور وہاں عیسیٰ بچے، اور پھر زمین پہ گھومتا ہوا، اور پھر لاسٹ میں اکثر لذی یعنی ہندوستان میں اکثر لذی ہوگی، تابوت سکینہ ہندوستان میں ہوگی، دھیان رکھو کہ غزوہ ہند ہے، شروعات بھی ہندوستان سے اور ختم بھی ہندوستان میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے بھائی بھاشن دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ بھی ایک عام لوگوں کی طرف دماغ لگا کے اور کام کرو نا، اپنی عقل کو اتنا کیوں وکست کرتے ہو؟ جو آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جو حدیث میں، انہی کو صرف رکھو نا۔ آپ نے دین کا دھجیاں اڑا دی ہیں، جیسے اسراء والمعراج ایک خواب ہے، وہ اسرا اور اسرا یہ پورا میدان ہے دادا آدم نبی علیہ السلام سے بھی پہلے، جب جو ہے اللہ کے یہاں اعلان ہوا تھا کہ بھئی ہم انسان کو اسرافل بنا دیں گے، تو جنہوں نے مانا وہ ایمان والے ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا، کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے، تو ان کا جنگ شروع ہوا، اور یہ جنگ کا ٹائم ہے کہاں تک ٹائم ہے؟ جنگ کا ٹائم دیکھنا کہاں تک ہے، تمام دور گزرتے ہوئے، جیسے دادا آدم نبی علیہ السلام کا دور، اس کے بعد میں نوح علیہ السلام کا دور، اور بھی کئی جو ہے انبیاء اللہ کے یہاں ہے، سب فرشتوں کی صفاتیں، سب شیاطینوں نے اپنے جوڑ کیے ہیں، موسیٰ نبی علیہ السلام کا دور ہے، عیسیٰ کا دور، اور پھر بھائی جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، پھر جو ہے اس کے بعد میں آپ کے خلافت کا دور، اس کے بعد میں کانا کا دور، اس کے بعد میں مقام لد میں دور ہے، مقام لد یہ دھیان رہے، مقام لد میں شیاطینوں کو پیٹا جائے گا، اور پیٹتے اس میں موت بھی پٹ جائے گی، تو جیسے ہی موت پٹے گی تو مرے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو قیامت کا پھر حشر کا دور شروع ہو جائے گا۔ اسرا کہاں سے شروع ہوگا؟ اسرا کا ایک حصہ ہے اسرا جب موت پٹے گی تو اسرا شروع ہوگا۔ اسرا شروع ہونے میں بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن ان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا، اس کا عمل اس کے اندر ڈالے جائیں گے، اور پھر وہ مدینہ سے مکہ آئیں گے، مکہ میں اس کا نزول ہوگا جس کو مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے ہندوستان تک پہنچیں گے، اور صفیں لگیں گی، اور صفیں کمپلیٹ ہونے کے بعد میں جب جیت ہو جائے گی انسان کی، یہ دھیان رہے، جب صف کمپلیٹ ہو جائیں گی تو گنتی ہوگی اور انسان کی جیت ہوگی، اور اس جیت کا بگل بجے گا جس کو قیامت کا دوسرا سور پھونکا جانا کہتے ہیں، اور جیسے ہی سور پھونکے گا تو ساری نفس ٹوٹ جائے گی، جتنی بھی یونیاں ہیں سب کی نفس ٹوٹ جائے گی، اور پھر انسان اسی کنڈیشن میں آ جائے گا جس کنڈیشن میں دادا آدم نبی علیہ السلام کے ڈالا گیا تھا۔ تو اسرا یہاں تک، پھر معراج ہوگی، پل صراط ڈل کے ہانی، پھر اللہ تک، سورگ تک، جنت تک لوگ جائیں گے اور وہاں اللہ کے دیدار ہوں گے۔ بھیا اسرا کہاں تک ہوگا؟ صفے لگنے تک، اس کے بعد میں معراج، یہ دھیان رہے، معراج کہاں تک ہوگی؟ جنت تک پہنچنے تک۔ تو یہ دور ہیں، الگ الگ سسٹم ہے خواب تم کرو پہنچ گو اللہ کو رسول اللہ پہ، ارے بھائی ہوگا ایسا کام، یہ دھیان رہے۔ تو میرا کہنا کا مطلب ہے ایک مفتی نے زیادہ زکوٰۃ کھا لی ہے، اس لیے دماغ خراب ہو گیا، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے زکوٰۃ مظلوم کا حق ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں مدرسے کا حق ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اسراء والمعراج ایک رہبری تھی، ایک خواب تھا،
یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اوریجنل تھا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اس بات کو کہ عیسیٰ ایک اللہ کی چنی ہوئی روح جو ایک کواری کے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ایک گیلڈو ہے، وہ ٹائم کے ہی لوگ ہیں نا گیلڈو ہے۔ اور لیکن جب قرآن تو کہہ رہا ہے اس بات کو عیسیٰ کو نہیں مارا گیا، نہ ہی اس کے سولی لگی، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سولی لگی پھر زندہ ہو گئے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اس بات کو کہ اللہ نے اس کو چھپایا ہے، بلکہ اٹھانے کا کہیں نام ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو چھپایا ہے۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ بھائی واہ ونڈرفل تصویر، کیا بات ہے۔ اور پھر انجیل تو کہہ رہی ہے یہ کہ یروشلم واسیوں نے دمشق کی طرف بھیجا ہے، یروشلم واسیوں نے عیسیٰ کو دمشق کی طرف بھیجا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پہ دمشق پہ آئے گا۔ بھائی واہ ونڈرفل تفسیر۔ اور دمشق پہ آئے گا، پھر اللہ کے رسول نے کرو کھانا کعبہ پہ آئے گا، پھر کھانا کعبہ کی تو کہہ دیں نکمائی، یہ تو پھر پرانی، ارے کیا بولتے ہیں نا، یہ حدیث تو بلا ضعیف ہے۔ بھائی کیا ونڈرفل تفسیر ہے۔ ارے بھائی وہ پوری زمین کی سیاحت کرے گا، پہلے دمشق پہ آئیں گے پھر کھانا کعبہ پہ۔ گو آیا عروہ بن مسعود ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رہ چکا ہے عیسیٰ، دھیان رہے۔ اور پھر اقصی الذی پہ آئیں گے۔ اب اقصی الذی سے بھی مراد ان لوگوں کی اقصی والی مسجد ہے، لیکن دھیان رہے جہاں تابوت سکینہ ہوگی، جہاں پہلو خانہ کعبہ، وہ گھومتا ہوا خانہ کعبہ جس کو رتاز الخانہ کعبہ کہا جاتا ہے، وہ ہندوستان میں ہوگا اور وہ لاسٹ میں وہاں آئیں گے۔ تو میرے بھائیو خامہ خواہ کی تفسیر سے یہ دین پھنس گیا ہے، لیکن پھنسنے والا نہیں ہے، الحمدللہ تیارو باپ جندو عیسیٰ، ٹھیک ہے نا، سبن نے سدھار دے گا۔ اور اللہ کی طرف سے معاملے تو کوئی روکنے والوں نہ ہے، یہ دھیان رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔